کیا ایک مسلمہ کلرڈ گاؤن پہن سکتی ہے، یعنی رنگین عبایا، جلباب، حجاب وغیرہ کے لیے برقعے اور چادر کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ کون سے رنگ کا برقع ہو؟ ڈبل کلر، دھاری دار یا پرنٹڈ ملٹی کلرز پہننا جائز ہے؟ اس سلسلے میں جتنے بھی سوالات کیے جاتے ہیں، اس سے پہلے اگر آپ اپنے دل سے ایک بار یہ پوچھ لیں کہ کیا اس سے حجاب کا، پردے کا مقصد پورا ہوتا ہے؟ اور بائی دا وے یہ مقاصد کیا ہیں؟ نمبر 1، وہ ساتر ہو، یعنی پورے جسم کو آسانی سے ڈھانپ دینے والا ہو، تنگ اور باریک نہ ہو بلکہ موٹا، کھلا اور لمبا ہو۔ اور دوسری شرط کہ جاذب نظر یعنی اٹریکٹیو نہ ہو کہ نگاہیں کھنچتی چلی جائیں اور دل مائل ہو جائیں۔ تو شریعت میں مقصد پر توجہ دی گئی ہے، نہ کہ خاص قسم کے برقعے، سلائی، رنگ اور میٹیریل یا چیز پر۔ جلباب ہے، حجاب ہے، ٹوپی والا جسے شٹل کاک کہتے ہیں وہ برقع ہے، سادہ برقع ہے، جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں اور وہ مقصد کو پورا کر رہا ہے کہ وہ ساتر ہے اور جاذب نظر نہیں ہے، تو یہ اسلامی برقع ہے۔ اس کے لیے آپ کوئی بھی رنگ، کیسا بھی سٹائل چوز کر سکتی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ پریکٹیکل چیزیں ہیں۔ اب ایک ماں جس نے اپنا چھوٹا بچہ اٹھانا ہے، بچے کو فیڈ کرانا ہے، بچے کو چینج کرانا ہے، اور بچے کے مختلف کام ہیں اور پھر ٹریول بھی ہوتا ہے، تو وہ پردے کے مقاصد کو ملحوظ رکھتے ہوئے مناسب کلر، سٹائل، فیبرک چوز کر سکتی ہے، اس کی اسے آزادی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سمر میں وہ جس طرح کا کاٹن یا لان کا فیبرک یوز کرے گی وہ ونٹر میں تو نہیں کر سکتی، یا جو ونٹر میں کرے گی وہ سمر میں تو نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے اسے اسٹرک کرنا کہ نہیں جی مسٹ اتنا موٹا ہو کہ بس جی کھدر ہو اور یہ وہ اسلامی ہے، یہ سختی ہے، یہ بے جا پابندی ہے، یہ شدت ہے، شرعی تعلیم نہیں ہے۔ اسی طرح کلر پر بھی بڑی بحث کی جاتی ہے، بلکہ میں کہتی ہوں کہ محض آرائی ہوتی ہے کہ لائٹ کلر یا ڈارک کلر۔ حالانکہ ایک تو سیزن وائز کلر ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ کلر سردی سے بچاتے ہیں، سردیوں میں مناسب ہیں، کچھ کلرز جیسے ہلکے اور کھلے رنگ یہ گرمی کی شدت سے بچاتے ہیں اور ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ڈارک کلر کی بھی اپنی ضرورت اور اہمیت ہے۔ مثلا میں جانتی ہوں کہ ٹریول وغیرہ میں اگر کبھی غلطی سے لائٹ کلر کا انتخاب کر لیا جائے تو کچھ سفر طے کرنے کے ساتھ ہی احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی مسٹیک ہوئی ہے، کیونکہ سفر میں بار بار دھونا یا بدلنا آسان نہیں ہوتا یا ایون ممکن نہیں ہوتا، کہ ڈارک کلرز میل کچیل سے، داغ دھبوں سے بچاتے ہیں اور آپ عافیت سے اپنا کام کر کے گھر واپس بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ کئی چیزیں ہیں جو ایون عورتوں کا ڈپارٹمنٹ ہے اور انہیں پتہ ہوتا ہے، اس معاملے میں سختی اور فتوے بازی سے بچیں۔ پھر اسپیشلی کہ وہ راستہ دیکھنے کے لیے یا کام کاج کے لیے، آپ کو پتہ ہے کتنی ویمنز ورکنگ ہیں، گھروں کا بوجھ اٹھا رہی ہیں، سنگل مدرز ہیں، بیوہ ہیں، مطلقہ ہیں، کئی مسائل ہیں، کس طرح وہ سروائیو کر رہی ہیں، مردوں سے بڑھ کے کما رہی ہیں اور زندگی کا پہیہ چلا رہی ہیں۔ آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس کا ایون حجاب پہننا، اس کا ایون نقاب کرنا، یہ کتنا بڑا جہاد ہے۔ یقین کیجئے اس اللہ کی راہ میں پردے داری کو بچانے کے لیے، عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے بہایا گیا پسینہ مجاہد کے خون کی طرح ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں کہ جو اللہ کی راہ میں بہایا جائے۔ کتنی سخت گرمی میں برقعوں کے اندر، کپڑوں کے نیچے کیا حالت ہوتی ہے، اور کہنے والے کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ڈارک کلر اور آئے روز بدلتے برقعے، کتنی آسانی سے یہ بات کہہ دی جاتی ہے۔ یا آنکھیں نظر آ رہی ہیں، مطلب آپ اندھا کرنا چاہتے ہیں، یا ہاتھ کھلے ہیں اور بھی ہاتھ کی طرف توجہ دو، مطلب وہ کام نہ کرے۔ میں تو کہتی ہوں کہ اس سے تو بہتر شاید وہ تھے جو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، یہ تو جیتے جی آئے روز پل پل مار دیتے ہیں۔ اپنی ہی نظروں کی حفاظت کر لیں تو بات اس حد تک نہ آئے۔ صرف نقاب، صرف حجاب مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسلم معاشروں کا حال اب بڑا عجیب ہو رہا ہے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین مکمل سر سے پیر تک نقاب میں نکلیں، بے حجابی اور لباس میں کسی قسم کی ناشائستگی کا ارتکاب ان سے نہ ہو، لیکن ہمارے مرد حضرات خود اپنے لیے شریعت کے قواعد و ضوابط بھول جاتے ہیں۔ اپنے گریبان میں خود جھانک لیں۔ چلیں فیشنیبل، بے حجاب، تنگ لباس خواتین کو تو ٹکٹکی باندھ کر دیکھا جا ہی رہا ہوتا ہے، کیا حجاب والی کو چھوڑا جاتا ہے؟
افسوس یہ ہے کہ نگاہوں کی اس بےہودگی اور بے باکی میں صرف نوجوان طبقہ ہی ملوث نہیں ہے کہ بزرگ افراد بھی نظروں کے اس گناہ میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، معاشرے کی اصلاح کے لیے صرف خواتین کا پردہ کر لینا کافی نہیں ہے، مردوں کا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا اور اپنے بے قابو ہوتے جذبات کو قابو میں رکھنا یہ بھی بے حد ضروری ہے۔ مردوں کے اس غیر مناسب رویے نے اگر ایک طرف بے حیا قسم کی عورتوں کو مزید بے حیا اور ڈھیٹ بنا دیا ہے تو دوسری طرف عفت مآب اور باحجاب خواتین پڑھنے پڑھانے کے لیے یا ضروری کاموں کے لیے نکلنے والیاں ایک عجیب قسم کی بے چینی اور عدم تحفظ کے احساس میں مبتلا رہتی ہیں۔ تو اس کے لیے جہاں خواتین کو پردے کا، حجاب کا، جلباب کا، حیا کا، غیرت ایمانی کا حکم ہے، وہیں مردوں کو بھی تو شرافت کا، غیرت کا اور تقویٰ کا، غض بصر کا، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کا حکم ہے۔ مگر یہاں شاید عورت پر ہی سارے احکام لاگو کیے جاتے ہیں اور مرد مادر پدر آزاد گھومتے ہیں۔ اتنی پیاری ترتیب ہے سورہ نور کی کہ جس میں شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے، عزت و عصمت و عفت کے لیے، ایک اسلامی معاشرے میں پاک ماحول کے لیے، حفظ فرج کے لیے پہلے غض بصر کا حکم ہے اور اول خطاب مرد کو ہے۔ پہلے مرد کو تاکید ہے، پھر عورت کو تلقین ہے۔ اور خواتین کے نام یہ پیغام ہے کہ حجاب کے نام پر کالک مت ملیے کہ بیلٹ زدہ برقعے، نگ، نگینے، سینے اور کمر کے جلوے، یہ تو وہ برقع ہے کہ جسے خود برقعے کی ضرورت ہے۔ برقعے کے لیے کالا رنگ معین نہیں ہے، البتہ پردے کا مقصد متعین ہے کہ ساتر ہو اور جاذب نظر نہ ہو، اور سب سے اوپر غض بصر ہے جس کے بغیر معاشرے پاک اور دل صاف نہیں ہو سکتے۔